ज़ैनुल आबिदीन अपने हुजरे में बैठे, कहा जनाब एक बीबी हजर अस्वद के साथ लग गई, आप आइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने सुना है रईस की बीवी है, लोगों को तंग करती है, छुड़ा लेगा? उन्होंने कहा हजरत जी वो भी आया हुआ है, वो कहता है अगर छुड़ा सकता होता तो पहले भी छुड़ा लेता, मेहरबानी करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे, उनके साथ गए, उस बीबी से जाके कहने लगे तू तौबा करती है? तौबा करती है? कहने लगी करती हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ उठे, लफ्ज क्या है? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ? लफ्ज क्या है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ सुनो, दुआ पर मैं मौला तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? रावी कहते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान पर लफ्ज है या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। बीबी धड़ाम से पीछे गिरी और कहने लगी अल्लाहु अकबर, धड़ाम से पीछे गिर गई। अल्लाहु अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं? या अल्लाह तू जानता है ना मैं कौन हूँ। एक वो थे जो मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, मिटते हैं, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। एक वो थे जो मिट गए और एक ये मेरे इमाम का साहबजादा है। और मेरे दोस्तों वो जो बात मैंने पहले कही ना, ये अकड़े रहे, ये जालिम अकड़े रहे, मर गए। मेरे इमाम का ये साहबजादा, एक साहबजादा मदीना मुनव्वरा के एक कोने में, एक नुक्कर में सारी जिंदगी। लोग कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाल ये था, नमाज शुरू करते इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि भूल जाते सारा जमाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई है, छोटा बच्चा आपका छोटा साहबजादा करीब सोया हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई, बच्चा करीब सोया, लोग आए, शोर मच गया, आग बुझाते रहे, बच्चे को उठा के ले जाते रहे। नमाज के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, फरमाया ये क्या है, ये खाक किस किस्म की? मैंने कहा हज़रत जी घर में आग लग गई थी आपको पता ही नहीं। कहा क्यों क्या हुआ? कहा हम सारा जमाना आग बुझा रहा था, आप नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं नाना मुस्तफा की उम्मत पर दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं हुजूर की उम्मत के लिए दोज़ख की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझाते रहे, मैं दोज़ख की बुझा। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, वो सारे मिट गए। और ये इमाम कैसी आजिज़ी, कैसी इनकिसारी। हजरत इमाम हसन बसरी ये खलीफा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी, और खलीफा है हजरत इमाम बाकर के भी। इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक उनके पोते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि रात का सन्नाटा था, काबे में उस वक्त इतना राश नहीं होता था, मैं करीब ही ठहरा हुआ था। आधी रात का वक्त एक नौजवान के रोने की आवाज़ आई, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो चीखता। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था अपने उजरे में, काबे के करीब ठहरा हुआ था। फरमाते हैं कि मेरी उस नौजवान की आहोजारी की वजह से मेरी आंख खुल गई, उसकी तड़प की वजह से मैं उठा। और फरमाते हैं कि मैंने सोचा बहुत बड़ा कोई गुनाहगार आ गया है। फरमाते हैं कि वो क्या कहता है, जब मैं उठा हूँ काबे के करीब गया हूँ कि जाकर तसल्ली देता हूँ तो उसकी जुबान से जुमला निकला, कहने लगा या अल्लाह मुझे क़यामत में जलील न करना, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमल अच्छे नहीं तो मुझे क़यामत के दिन अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने क्या जवाब दूंगा। फरमाते वो नौजवान तड़पता है, रोता है। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि मेरे पहुंचते पहुंचते वो इतना बुलंद आवाज से तड़पने लगा कि बेहोश होकर जमीन पे गिरा। आप फरमाते मैं करीब गया, उस नौजवान के करीब गया तो बड़ी खूबसूरत खुशबू मुझे आई। फरमाते मेरे दिल में ख्याल था तसल्ली दूंगा कि बेटा ठहर जा, मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। फरमाते हैं जब मैंने उस नौजवान के चेहरे से जुल्फे हटाई, गर्द साफ की तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। ये तो इमाम हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन के लख्त जिगर अलीउल मुर्तज़ा के जिगर पारे जनाब सैयदा फातिमा के नूर नजर है। ये तो हजरत शहर बानो शहजादी के बेटे हैं। इतनी आहोजारी, इतनी तड़प,
اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے. امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر، تو بزرگ ہے. امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری آنکھ نکل گئی، آنسو میرے بہہ گئے. میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو؟ سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا بھی کچھ نہیں، اور پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی معافیاں ہی مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا. میرے دوستو وہ تو مٹ گئے، اکڑے رہے نا، مٹ گئے. کربلا کے بعد وہ مٹ گئے، میرے امام کو مٹانے والے. لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا. پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے. امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لگ کے. امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں کبھی مداخلت نہیں. حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو. اور یہ امام جعفر صادق وہ بزرگ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہے، ان کے خلیفہ ہیں. حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، اور جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچے مکان سے نکلے، لیکن ذرا باوقار ہو کے نکلے. دربار بادشاہ، دربار خلافت میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو، اپنی چھڑی کو ہلایا. میں کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے. پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی. بلاؤ کیوں میلہ لگائے رکھا ہے؟ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ کہنے لگا حضور غلطی ہو گئی. آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا. کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے. اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، نیچے ٹاٹ کا لباس تھا. فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے. اندر اللہ کو دکھانے کے لیے ٹاٹ کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے. ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں. میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا ہے. سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے. تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہروی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد بلگرامی کی شکل میں آئے. یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے. انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے
اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے, ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے, ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے. میرے دوستو اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا, کربلا میں جو بھی آیا آپ دیکھ لیجئے نا, یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں. امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں, آپ کو گلی گلی سید ملیں گے, نگر نگر سید ملیں گے, جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی. میرے دوستو یاد رکھنا, جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں, اس کا نام مٹ جاتا ہے, اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے. زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں, وقت میں بھی بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, خیال رکھنا, اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے, اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے, اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے. ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا, محبت کی علامت بن کے رہنا. اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا, تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا. کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے, کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بھی بڑا وقار ہوتا ہے. کبھی یہ بھی کر کے دیکھو, اس میں بھی ایک ذائقہ ہے, اس میں بھی ایک لطف ہے. میرے عزیزوں, جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا, جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی ہاں اولادیں ہو جائیں اس کا نام نہیں چلے گا. جو محبت کرے گا, جو مار کھائے گا, خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی, داتا علی اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی, حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا. یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے. اسے مار کھانی آ جائے, مار کھانی, بلکہ مولا رومی فرماتے ہیں جسے کٹنا آ جائے وہ بچ جاتا ہے, جسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے. جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے. میدان کربلا نے یہ سبق دیا کہ اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا, لیکن کھانا حق کے رستے میں, کھانا حق کے رستے میں. اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے, ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے, زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو. ہمیشہ کثرت حق کی علامت, اتبعوا سواد العظم والا معاملہ دوسرا ہے, لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی. یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ, لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی. تھے بہت امام حسین کے ساتھ, اس وقت تو تھوڑے تھے, لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں, میدان کربلا سے لے کر آج تک. اور پھر کسی نے کہا تھا نا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین. پھر دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں. حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ, اگر تم ایک بھی ہوئے, دو بھی ہوئے, 10 اور 12 14 بھی ہوئے, رہنا حق پہ قائم رہنا. مار کھا کے دیکھنا, اس میں بھی بڑی لذت ہے. ظلم سے بچنا, ظلم بہت بڑا عیب ہے, ظلم بہت بڑی بیماری ہے. لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی, ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو. اللہ میں ہر قسم کے ظلم سے بچائے, ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.